مسافر ہوں، منزل سے ابھی دور ہوں، کوئی ایسا دور بھی نہیں۔ اگر قبر ہی انسان کی منزل ہے تو پھر کسی بھی دن کسی بھی وقت جا پہنچوں گا۔ لیکن دانشور کہتے ہیں کہ انسان کی منزل قبر نہیں ہوتی، قبر میں تو انسان مر کر اترتا ہے بلکہ اتارا جاتا ہے۔ پھر انسان کی منزل کیا ہے؟ میری منزل کیا ہے؟ کہاں ہے میری منزل؟ السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں عنایت اللہ کی سرگزشت منزل اور مسافر قسط نمبر 26۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد وانگ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ میرے جھونپڑے میں آ گیا۔ میں اب سمیولہ کے جھونپڑے میں آ گیا تھا۔ یہ جو برمی وانگ کے ساتھ میرے پاس آئے تھے، ان میں سے 2 وانگ کی طرح بدھ مت کے پیروکار تھے اور 2 مسلمان۔ یہ سب میرے بہت ہی مشکور تھے کہ میں نے انہیں سمیولہ اور اس کے غنڈوں سے نجات دلا دی تھی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ میں ان کے ساتھ رہوں اور آگے نہ جاؤں۔ میں انہیں بتا رہا تھا کہ میں رک نہیں سکتا، لیکن ان کی ضد ایسی تھی کہ ان کی یہ خواہش ایک تقاضا بن گئی۔ یہ سب لوگ دراصل ڈرے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ میں بہتر طریقے سے ان کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں انڈین نیشنل آرمی کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس آرمی کا نام نہیں سنا تھا۔ میں نے سے پوچھا بھی، لیکن انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ اتنا ہی جانتے تھے کہ وہ جاپانیوں سے ڈر کر بھاگ آئے ہیں، یوں کہہ لیں کہ وہ ریفیوجی تھے، یعنی پناہ گزین۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس سے آگے کا علاقہ کیسا ہے۔ مشکل یہ تھی کہ میں برما سے ناواقف تھا، میں نے بتا ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کس جگہ جانا چاہتا ہوں۔ یہ 5 آدمی جو میرے سامنے بیٹھے تھے، وہ بھی وانگ کی طرح اردو سمجھ لیتے تھے اور کچھ بول بھی لیتے تھے۔ ہم آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہ جگہ کتنی دور اور آپ کے راستے سے جائیں، وانگ نے کہا۔ البتہ ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آگے جو علاقہ ہے اس میں کیا کیا خطرے ہیں۔ وہ تمام خطرے یہاں بھی موجود ہیں۔ اور برمی نے کہا، یہ نہ سمجھے کہ خطرے بہت دور سے شروع ہوں گے، بلکہ جہاں آپ اس وقت موجود ہیں وہ خطرے یہاں بھی موجود ہیں۔ مجھے خطرے بتاؤ، میں نے کہا۔ ایک خطرہ تو آپ نے دیکھ لیا، وانگ نے کہا، یہ اسلحہ۔ آپ نے ایک اسلحہ کو تو مار دیا، لیکن اس علاقے میں یہ ایک ہی اسلحہ نہیں تھا۔ جہاں آپ کو اس قسم کا ٹھہرا ہوا پانی نظر آئے گا وہ محتاط ہو کر چلیں۔ اس علاقے میں دور دور تک اسلحے ملتے ہیں، بعض تو پانی میں ہوتے ہیں، بعض خشکی پر بھی موجود ہوتے ہیں۔ وہ ہری گھاس میں، جھاڑیوں میں اس طرح چھپے ہوتے ہیں کہ نظر نہیں آتے۔ آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ کبھی پانی کے قریب آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے نہ رکے گا۔ رات کو بھی آپ جہاں رکے احتیاط کریں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اسلحہ درندوں کی طرح کسی کا تعاقب نہیں کرتا۔ اگر اس کے زد میں یا اس کی طرف کوئی جاندار آ جائے تو اسے پکڑ لیتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میں نے آج تک زندگی میں صرف 2 اسلحہ دیکھے ہیں۔ ایک وہ جس نے تانی کو پکڑ لیا تھا اور میں نے اسے مار ڈالا تھا۔ دوسرا اسلحہ 1965 میں لاہور کے چڑیا گھر میں دیکھا تھا۔ یہ لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ برما کے جنگلوں میں اکثر اسلحے پائے جاتے، تو میں نہیں مانا۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک جنرل جس کا نام جنرل سلن تھا، اور وہ اس فوج کا کمانڈر تھا جس نے برما پر جوابی حملہ کیا اور جاپانیوں کو پسپا کیا تھا۔ جنگ کے بعد برما کے متعلق ایک کتاب لکھی گئی تھی۔ مجھے یوں کہ برما کے ساتھ بہت دلچسپی، اس لیے میں نے یہ کتاب پڑھی۔ اس نے جنگ کے واقعہ زیادہ لکھے تھے، لیکن برما کے جنگلوں کے متعلق بھی اس نے خاصا لکھا تھا۔ اس نے خاص طور پر لکھا تھا کہ برما کے جنگلوں میں 2 خطرے ایسے تھے جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس کے لیے ہمیں الگ انتظامات کرنے پڑے۔ ایک تو ان اسلحوں کا ذکر کیا تھا جو جگہ جگہ پائے جاتے تھے۔ اسلحہ تو بہت بڑا اور بہت ہی بڑا سانپ ہوتا ہے۔ جنرل سلم نے دوسرے خطرہ اس کتاب میں لکھا، وہ بھی سانپ ہی کا تھا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ یہ سانپ 5 سے 6 انچ سے لے کر 8 انچ تک ہوتا ہے۔ یہ درختوں میں رہتا ہے۔ اس چھوٹے سے سانپ کے متعلق جنرل سلم نے لکھا تھا کہ اس نے ہمارے بہت سے فوجیوں کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ یہ سانپ درختوں کے ٹہنوں پر موجود رہتا اور خطرہ یہ کہ اس کا رنگ سبز ہوتا ہے، اس لیے درختوں کی شاخوں میں یہ نظر نہیں آتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ برما کے درخت اونچے نہیں ہوتے، بعض درختوں کے نیچے سے ایک اچھے قد کا آدمی بغیر جھکے گزر سکتا ہے، اور بعض اتنے کم بلند ہے کہ ذرا جھک کر چلنا پڑتا ہے۔ اس طرح یہ سانپ درخت کے نیچے سے گزرنے والے آدمی کو ڈس لیتا ہے، یہ پیشانی کو کاٹتا اور اپنا زہر داخل کر دیتا ہے۔ اس کتاب کے علاوہ میں نے ایک اور کتاب بھی پڑھی جو ایک پاکستانی ریٹائر میجر نے لکھی تھی۔ وہ برما فرنٹ پر لڑا تھا اور اس وقت انڈین آرمی میں کیپٹن تھا۔ اس نے بھی نسلوں اور درختوں میں رہنے والے ان سب سانپوں کا ذکر کتاب میں کیا ہے۔ یہ تو آج کی بات سمجھے۔ میں اس وقت کی بات سناتا ہوں جب ایک بھگوڑے فوجی کی حیثیت سے برما میں جا پہنچا تھا۔ وہاں مجھے جنگلوں کے خطرے بتا رہا تھا۔ آپ نے شاید ایک چیز پر غور نہیں کیا ہے، وہاں کہہ رہا تھا، ہم میں سے کوئی بھی آدمی جب جنگل میں جاتا ہے تو اپنے سر کے گرد کپڑے کی پٹی باندھ لیتا ہے۔ اس پٹی پر چمڑے کی پٹی باندھی جاتی ہے، یہ ایک بیلٹ سی ہوتی ہے۔ بعض آدمی نے چمڑے کے اس ٹکڑے پر چھوٹے چھوٹے کیل کانٹے ٹھوکے ہوئے تھے۔ یہ سب سانپ سے بچاؤ کا انتظام تھا۔ اس سانپ نے صرف ماتھے پر کاٹنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہ پٹی یا بیلٹ نہ باندھی ہو تو آپ سانپ کا شکار ہو جائیں گے۔
یہ سانپ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا ڈسا ہوا انسان مر جاتا ہے۔ میں نے جنرل سلیم کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اس سانپ نے صرف ان فوجیوں کو ڈسا تھا جو اپنا اسٹیل ہیلمٹ اتار کر ان جنگلوں میں سے گزرے تھے۔ فوجیوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ جب وہ درختوں کے نیچے سے گزرے تو اپنا اسٹیل ہیلمٹ اس طرح سر پر رکھیں گے ان کی پیشانیاں ڈھکی ہوئی ہوں۔ اور صاحب وہاں کہہ رہا تھا، یہاں سب سے بڑا خطرہ شیروں اور بھیڑیوں کا ہے۔ یہ درندے پہلے بھی ہوتے تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے۔ یہ تمام ملک کے جنگلوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ اب چونکہ ہر طرف جنگ لگی ہوئی ہے اس لیے یہ سارے جنگلوں کے درندے اس طرف آ گئے ہیں، کیونکہ اس طرف انہیں کوئی دھماکہ سنائی نہیں دیتا۔ یہ ہم سب کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ ہماری اس بستی کے ارد گرد بھی یہ درندے موجود ہیں لیکن قریب نہیں آتے۔ انہیں شکار تو مل جاتا ہوگا، میں نے کہا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ بھوکا شیر انسانوں سے ڈرا نہیں کرتا، وہ انسانوں پر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ ان کے لیے شکار بہت ہے، وانگ نے کہا۔ خرگوش بہت ہیں اور بلی جتنے بڑے بڑے چوہے بھی ان جنگلوں میں بہت پائے جاتے ہیں۔ بکرے کی نسل کا ایک جانور بھی جنگلوں میں پایا جاتا ہے، ہرن بھی مل جاتے ہیں۔ ان جنگلوں میں بندر اور لنگور بھی بہت ملتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ شیر کو اور کوئی شکار نہ ملے تو وہ بھیڑیوں کو بھی پکڑ کر کھا لیتا ہے۔ بندروں اور لنگوروں کو بھی درندے اپنی خوراک بنا لیتے ہیں۔ آپ کے پاس رائفل ہے صاحب، ایک اور آدمی بولا۔ آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں لیکن آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی کہ اچانک پیچھے سے کوئی درندہ آپ پر حملہ نہ کر دے۔ یہاں قریب سے کوئی سڑک تو گزرتی ہوگی، میں نے کہا۔ سڑک بہت ہی دور ہے، ایک برمی نے جواب دیا۔ اگر آپ اس سڑک تک پہنچ بھی گئے تو آپ کو شاید اپنے فوجی مل جائیں۔ اگر اپنے فوجی نہ ملے تو جاپانی مل جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ فوجی اپنے ملے یا جاپان کے، میرے لیے دونوں خطرناک ہوں گے، کیونکہ اپنے فوجی ملے تو مجھے کسی افسر کے سامنے پیش کریں گے اور میں جب اسے بتاؤں گا کہ میں اپنی بٹالین سے بھٹک گیا ہوں تو وہ نہیں مانے گا یا نہیں، یہ الگ بات تھی۔ اس نے یہ کارروائی تو ضرور کرنی ہی کہ مجھے پیچھے بھیج دے گا۔ البتہ جاپانیوں کے متعلق مجھے یہ خیال تھا کہ میں نے بتاؤں گا کہ میں آئی میں جانا چاہتا ہوں اور اسی لیے اپنی فوج سے بھاگ آیا ہوں۔ شاید وہ مجھے میری منزل تک پہنچا دے، یہ بھی ممکن تھا کہ مجھے جنگ کی قیدی بنا لے اور بھوکا پیسہ مار ڈالے۔ بہرحال میں ایسی صورتحال میں پھنس گیا تھا جس طرح کوئی اڑتا ہوا پرندہ دانے پر اترتا ہے اور جال میں پھنس جاتا ہے۔ جو لوگ رات تک میرے پاس بیٹھے رہے انہوں نے مجھے جو معلومات دی ان سے میں نے یہ عکس کیا کہ میں پھنس گیا ہوں اور یہاں سے خدا کی ذات ہی مجھے نکال سکتی ہے۔ پھر بھی میں مایوس نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ چلتا چلوں گا، کہیں تو جا نکلوں گا۔ یہ پانچوں چلے گئے تو میں نے دیا بجھا دیا اور لیٹ گیا۔ جوانی کی عمر تھی، لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں جنگل میں جا رہا ہوں اور جھکے جھکے درختوں کی ٹہنیاں میرے سر کو لگ رہی ہیں اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ ٹہنیاں میرے بالوں میں کنگھی کی طرح گزر رہی ہوں۔ مجھے ان کو اپنے سر سے ٹکرانا بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ میں چلتا گیا اور اچانک میرے ماتھے پہ کوئی چیز لگی۔ مجھے فوراً یہ انتہائی خوفناک احساس ہوا کہ مجھے سبز سانپ سے ڈس لیا ہے۔ میں نے اوپر دیکھا تو ایک سبز سانپ نظر آیا۔ میں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو گیا کہ منہ میں نہ جانے کیسی کیسی آوازیں نکالنے لگا اور اس کے ساتھ ہی تاریکی چھا گئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ میں اپنے ماتھے پر صاف محسوس کر رہا تھا کہ ابھی ابھی یہاں کوئی چیز لگی تھی۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ میں ایک ڈراؤنا خواب دیکھتے ہوئے جاگ اٹھا ہوں، لیکن دل پر ایسا خوف جیسے میں بھی مر جاؤں گا۔ دل بڑی تیزی سے اور بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اٹھ بیٹھا، اونچی آواز میں کلمہ شریف پڑھنے لگا۔ کمرہ تاریک تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ میں نے اس طرف ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ انسانی جسم کو لگا۔ میرے منہ سے گھبرائی ہوئی سی آواز نکلی، کون ہو تم؟ اور میں تیزی سے اٹھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ماچس کہاں رکھی ہے۔ میں نے بڑی تیزی سے ماچس اٹھائی، جلائی اور دیا روشن کیا۔ اس دوران مجھے نسوانی آوازیں سنائی دی، تانی تانی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تانی میرے بستر کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پھر ہاتھ کو دیکھا۔ یہ احساس بھی موجود تھا کہ سب سانپ نے مجھے پیشانی پر کاٹا ہے۔ میں بستر پر جا بیٹھا۔ تم اس وقت کیوں آئی ہو؟ میں نے تانی سے پوچھا۔ اس نے اس طرح سر ہلایا جیسے مطلب غالباً یہ تھا کہ وہ میری زبان نہیں سمجھتی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے ایک بار پھر ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ کو دیکھا۔ تانی شاید سمجھ گئی تھی۔ میں نے اپنے ماتھے پر کسی چیز کا لمس محسوس کیا تھا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر اپنے ہونٹوں پر 2 انگلیاں رکھی اور پھر یہ انگلی میرے ماتھے پر رکھی۔ میں اس کا یہ اشارہ سمجھ گیا۔ میں جب سویا ہوا تھا تو اس نے میرا ماتھا چوما تھا۔ وہ میرے قریب سرک آئی۔ اس نے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ وہ میرے آگے جھکتے جھکتے اتنی جھک گئی کہ اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں پھر پیشانی اور ناک میرے پاؤں کو چھونے لگی۔ میں نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا، اسے اٹھا دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیاں میرے بالوں میں الجھا لی اور پھر میرے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اگر میری عقل نے صحیح رہنمائی کی تھی تو میں یہ سمجھا کہ جب میں سویا ہوا تھا تو یہ دبے پاؤں اندر آ کے میرے پاس بیٹھ گئی اور اس نے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا اور نہ جانے کتنی دیر ہاتھ پھیرتی رہی تھی۔ یہاں سے میرا وہ خواب شروع ہوا تھا کہ میں درختوں کے نیچے سے گزر رہا ہوں اور درختوں کی جھکی ہوئی ٹہنیاں میرے بالوں کو چھو رہی ہیں۔ جب تانیہ میرا ماتھا چوما تو خواب میں بھی نظر آیا کہ سبز سانپ نے مجھے ماتھے پر کاٹ لیا ہے۔ میرے لیے تانیہ نے اچھی خاصی مشکل پیدا کر دی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کا باپ اسے اپنے جھوپڑے سے خیر حاصل دے کر ادھر نکلا تو وہ مجھے بھی سمیولہ جیسا بدکار سمجھے گا۔ مشکل یہ تھی کہ تانیہ میری زبان نہیں سمجھتی تھی اور میں اس کی زبان سمجھنے سے معذور تھا۔
اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر آئی ہے۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ لڑکی میری بہت ہی مشکور اور ممنون ہے۔ میں نے اسے سمیع اللہ اور اس کے غنڈوں سے بچا لیا تھا اور اس کے باپ کو موت کے منہ سے نکالا تھا۔ میں نہ ہوتا تو اس کے باپ کی کٹی ہوئی گردن ہوتی اور یہ لڑکی اس سمیع اللہ کے جھونپڑے میں ہوتی۔ دوسری مشکل جو اس لڑکی نے میرے لیے پیدا کر دی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی اور اس کی عمر بمشکل 16 سال تھی۔ میں فرشتہ نہیں تھا، میں ولی اللہ بھی نہیں اور صوفی بھی نہیں تھا، میں فوجی تھا اور جوان تھا۔ یہ حسین اور دلکش لڑکی میرا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ یہ مجھے بہت ہی طاقتور انسان سمجھتی تھی۔ اس کا چہرہ اور اس کی حرکتیں بتا رہی تھی کہ یہ میرے اشارے کی منتظر ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے بال ریشم سے زیادہ ملائم تھے۔ بالوں کے لمس سے مجھ پر کوئی اور ہی کیفیت طاری کر دی۔ میں نے اشاروں میں اس سے پوچھا کہ اس کا باپ اور اس کی ماں کہاں ہے۔ وہ میرے اشارے ہی سمجھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اشارہ کیا کہ وہ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ سے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس ہاتھ کو چومنے لگی۔ یہ تو میں نے سنا تھا کہ شیطان انسان کو ورغلا لیتا ہے، لیکن عملی طور پر مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ شیطان جب ورغلانے پر آتا ہے تو انسان کے لیے مزاحمت کس قدر دشوار ہو جاتی ہے۔ میری نظریں تانی کے چہرے پر جم کر رہ گئی۔ سچ پوچھئے تو میں نے شیطان کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میں نے اس کے کندھوں پر بازو رکھا تو وہ سرک کر میرے اور زیادہ قریب ہو گئی۔ میں نے اسے دونوں بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں میرے آنکھوں میں پڑیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں آج بھی نہیں بتا سکتا کہ مجھے ان معصوم آنکھوں میں کیا نظر آیا کہ میں نے اسے آہستہ آہستہ زر پرہ کر دیا۔ پھر میں سرک کر اس سے ذرا دور ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور میں بھی مسکرا دیا۔ اسے کچھ کہا جو میں نہ سمجھ سکا۔ میں نے اسے کچھ کہا جو وہ نہ سمجھ سکی۔ میرے سامنے وہ منظر آ گیا جب یہ لڑکی رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی اور اس کا منہ بندھا ہوا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی کو بھی اسی طرح رسیوں سے باندھا گیا تھا اور اس کا باپ جلاد کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے تانی اس کے چھوٹے بھائی کا اس وقت تڑپنا یاد آیا۔ اس کے ساتھ میں یہ خیال آیا کہ میں نے ایک نیکی کی تھی اور اب اس معصوم لڑکی سے اس نیکی کی قیمت وصول کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ اٹھ کر چلی جائے۔ وہ نظریں میرے چہرے پر جمائے ایسے ایسے اٹھی اور اس طرح مجھے دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف چل پڑی۔ دروازے میں جا کر رک گئی۔ اس وقت اس کے چہرے کا تاثر ذرا بدل گیا اور اس کے ہونٹوں پر جو جذباتی مسکراہٹ تھی وہ اداسی ہو گئی تھی۔ میں اٹھا اس کے قریب چلا گیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ جب میں نے اسے جسم سے الگ کیا تو اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر رکھے اور میرے آگے رکوع کی حالت میں چلی گئی۔ پھر اسی طرح پیچھے ہٹتے ہوئے میرے جھونپڑے سے نکل گئی۔ میں تو بڑی گہری نیند سو گیا تھا، لیکن تانی میری نیند اڑا گئی۔ میں بستر پر کروٹیں بدلنے لگا اور بہت دیر بعد مجھے اونگ آئی اور میں سو گیا۔ میں اگلی صبح نہیں بلکہ اگلے روز جاگا۔ روز اس لیے کہ کہہ رہا ہوں کہ جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت دن آدھا گزر گیا تھا۔ سب سے پہلا جو خیال میرے ذہن میں آیا وہ تانی کا تھا۔ تانی نازک اندام اور پھولوں جیسے ملائم بدن والی لڑکی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ میرے سامنے بیٹھی ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات میری پلکوں میں محفوظ تھے اور اس نے میرے جسم پر جہاں جہاں ہاتھ لگایا تھا وہاں اس کے ہاتھوں کا لمس ابھی تک محسوس کر رہا تھا۔ ایک سرور سا تھا جو مجھ پر طاری ہو گیا تھا۔ میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تانی کو اپنے دل میں کیا مقام دوں۔ میں نے اس داستان میں پیچھے کہیں سنایا ہے کہ انگریزوں کے دور کے ہندوستانی فوجیوں کا کردار و اخلاق کیا ہوتا تھا۔ میں بھی انہی فوجیوں میں سے تھا۔ محاذ سے واپس آیا ہوا فوجی جب شہر میں آتا تھا تو سب سے پہلے عصمت فروشوں کے بازار کا رخ کیا کرتا تھا۔ اس وقت کے فوجی کی نظر میں عورت تفریح اور جسمانی تسکین کا ذریعہ تھی۔ میں جن حالات میں سے گزر رہا تھا اور میں جس صورتحال میں جا پھنسا تھا، میرا ذہن فرار کے راستے تلاش کر رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں تانی جیسی حسین لڑکی کا مل جانا ایسے ہی تھا جیسے خدا نے آسمان سے بہت بڑی نعمت صرف میرے لیے پھینکی ہو۔ میں بستر پر بیٹھا تانی کے متعلق سوچتا رہا اور تانی کا تصور مجھ پر ایک نشہ بن کر طاری ہوتا چلا گیا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے اندر سے ایک آواز اٹھی کہ یہ لوگ پہلے اس میولس کے گنڈوں کی دہشت میں مبتلا رہے ہیں اور مجھے اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اس لیے میرا رویہ سمیولہ جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن تانی کا سراپا پھر میرے سامنے آ جاتا تھا۔ میں نے اس کے بالوں کی ریشم جیسی ملائمت محسوس کی تھی۔ لگتا تھا جیسے میں نے گلاب کے کھلے ہوئے پھولوں پر ہاتھ پھیرا ہو۔ میں آج اپنا اس وقت کی کیفیت کو سامنے رکھ کر تجزیہ کر سکتا ہوں۔ اس عمر میں صرف یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی ہے اور جیت آخر تانی کی ہونی تھی۔ یعنی میرا ذہن تانی پر آ کر رک جاتا تھا اور مجھے یہ تاثر دیتا تھا کہ تمہارا مطلوب اور مقصود یہی ہے۔ کچھ دیر بعد میں نہایا، پھر میرا نوکر کھانا لے آیا۔ کھانے کے دوران بھی میرے تصور میں تانی گھومتی رہی۔ میں باہر نکل کر بستی سے کچھ دور جا کر قدرت کے حسن کو دیکھا۔ ایسا سبز اور ایسے خوبصورت پہاڑ اور درخت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری نظریں بار بار بستی کی طرف گھوم جاتی ہیں۔ ان نظروں کو تانی کی تلاش تھی۔ کچھ دیر گھوم کر پھر واپس اپنے جھونپڑے میں آ گیا۔ ابھی میں بستر بیٹھا ہی تھا کہ ایک نوجوان برمی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑے اور ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر رکوع کی پوزیشن میں چلا گیا۔ میں نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسی طرح ہاتھ جوڑے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر جس رات تانی نے ہاتھ جوڑ کر میرے پاؤں پر سجدہ کیا تھا، اس طرح اس نے بھی کیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں اس کے کندھے پر رکھے اور اس کو اوپر کیا۔ تب میں نے دیکھا کہ یہ بہت ہی خوبصورت جوان ہے۔
کہو کیسے آئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ چپ چاپ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے سر دائیں بائیں ہلا کر بتایا کہ وہ میری زبان نہیں سمجھتا۔ وہ میرے سامنے بیٹھا اسی طرح حرکتیں کرتا رہا جیسے میں بت ہوں اور وہ میری پوجا کر رہا ہو۔ کبھی وہ مسکرانے لگتا اور جب میں مسکراتا تو وہ ہاتھ جوڑ کر ماتھے کے ساتھ لگاتا اور جھک جاتا۔ تانی، اس نے کہا۔ تانی، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر مسکرایا۔ مجھے بالکل ہی نہ سمجھ آئی کہ اس نے تانی کا نام کیوں لیا ہے، کیا اشارہ کیا ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کس طرح کا اشارہ کروں جس سے سمجھ جائے کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ اس نے تانی کا نام کیوں لیا ہے۔ میں نے اتنا ہی کیا کہ مسکرا کر سر ہلایا جیسے مجھے اس کی بات پسند آئی ہو۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر میرے آگے سجدہ کر کے چلا گیا۔ میں ان قیاس آرائیوں میں الجھ گیا وہ کیوں آیا تھا اور اشاروں میں کیا کہہ گیا تھا۔ ایک تو میں سمجھا کہ یہ مجھے پیر و مرشد یا دیوتا سمجھ کر خراج عقیدت پیش کرنے آیا تھا، پھر خیال آتا تھا کہ یہ کم سن لڑکا ہے، اسے خراج عقیدت پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور جب یہ خیال آتا کہ اس نے 2 بار تانی کا نام لے کر سینے پر ہاتھ رکھا تھا تو میری سوچیں الجھ جائیں گی۔ شام کو تانی کا باپ آگے میرے آگے سجدہ کرنے لگا۔ وہ اردو کا کوئی لفظ جانتا تھا لیکن پوری بات نہیں کر سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب میں لمحہ بلمحہ اور روز بروز کی رودات مختصر کر دوں۔ اگر میں تفصیلات سنانے بیٹھ گیا تو یہ داستان کہیں ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگلے 3-4 دن میرا یہ معمول بن گیا کہ میں بستی اور بستی کے ارد گرد اور ایک بار پھر پہاڑوں کے پیچھے گیا اور گھوم پھر کر واپس آیا۔ کبھی تانی میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ اس کا انداز و رویہ، اس کی حرکات ویسی ہوتی جیسے اس نے پہلی رات کی تھی۔ وہ مجھے بڑی سخت آزمائش میں ڈال رہی تھی۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی سمجھتا کہ لڑکی مجھے دعوت گناہ دے رہی ہے۔ میں یہی سمجھ سکتا تھا کہ میں نے اس پر جو احسان کیا ہے وہ اس کے صلے میں اپنا پیش کر رہی ہے، لیکن میں ایک کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تانی میرے کمرے سے نکلتی تو کچھ دیر بعد وہ خوبصورت نوجوان آ جاتا اور مجھے بت سمجھ کر میری پوجا کرتا ہو چلا جاتا۔ اس نے اپنا نام یوون بتایا تھا۔ لڑکا جاتا تو تانی کا باپ، کبھی اس کی ماں، اور ایک تو مرتبہ یوون کا باپ آ گیا۔ میں نے آخر تنگ آ کر وانگ سے ذکر کیا۔ میں پہلے سوچتا ہی تھا کہ وانگ کو تانی کے سلسلے میں اعتماد میں لوں یا نہ لوں، لیکن میں مجبور ہو گیا کہ کچھ سمجھنے کے لیے مجھے وانگ کی رہنمائی لینی پڑی۔ صاحب، وانگ نے کہا، مجھے میرے دوستوں کو معلوم ہے کہ تانی اور یوون آپ کے پاس آتے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان دونوں کے باپ بھی آپ کے پاس آتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ تانی اور یوون کی آپس میں ایسی محبت ہے جیسے بستی کا ہر فرد اور بچے جانتے ہیں۔ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور دونوں کے والدین کی بھی یہ خواہش ہے۔ آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو انہوں نے دیوتا کا درجہ دے دیا ہے۔ وہ پہلے آپ کی پوجا کر کے آپ کو خوش کر رہے ہیں، پھر انہوں نے آپ سے اجازت دینی ہے کہ یہ شادی کر لیں۔ دراصل بات یہ ہے صاحب، یا حضرت سمیع اللہ نے ان لوگوں کو اپنا قانون ٹھونسا ہوا تھا۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی شادی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی وہی قانون چلائیں گے۔ سب سے پہلے تو مجھے شدید دھچکا لگا، بلکہ یوں سمجھ لے کہ مجھے صدمہ ہوا کہ تانی مجھے نہیں بلکہ یوون کو چاہتی ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ مجھ پر فریفتہ ہو گئی ہے اور مجھے اپنا آپ پیش کر رہی ہے، لیکن بات کچھ اور نکلی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ فریب دیا کہ چلو اچھا ہوا کہ راز کی بات معلوم ہو گئی اور میں اس کشمکش سے آزاد ہو گیا جس نے میں اپنے آپ کو الجھا لیا تھا۔ وانگ کچھ کہہ رہا تھا لیکن اب میرا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ میری بات سنو وانگ، میں نے کہا، ان لوگوں سے کہو کہ اب یہاں سمیع اللہ والا قانون نہیں چلے گا۔ انہیں بتا دو کہ یہ سب آزاد ہیں اور صرف اپنے مذہب کے قانون کی پابندی کریں۔ تم یوں کرو کہ تانی اور یوون بدھ ہیں، بدھ مذہب میں جس طرح شادی ہوتی ہے اس طرح ان کی شادی کرا دو۔ میری طرف سے اجازت ہے کہ ہر کسی کو جس کو کام کو جائز سمجھتا ہے کرے۔ مجھے خیال آیا کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی نہ کوئی حاکم یا رہنما ہونا چاہیے جو ان لوگوں کے مسائل اور امور اور تنازع سنے اور فیصلہ کرے۔ میرے پیش نظر اپنے دیہاتی معاشرے کی پنچایت تھی۔ میں نے وانگ کے ساتھ اس کا ذکر کیا اور اس کے ساتھی نے بھی میرا یہ مشورہ پسند کیا۔ اسی رات میں نے 6-7 معمر اور دانشمند آدمیوں کو بلا کر ایک پنچایت بنا دی۔ ان میں اکثر مسلمانوں کی تھی اور 2 بدھ تھے۔ ساری بستی کو اکٹھا کر کے میں نے وانگ کی معرفت بتایا کہ اب یہ بزرگ تمہارے مسئلوں کے، جھگڑوں کے اور بیاہ شادیوں کے فیصلے کیا کریں گے۔ اس رات تانی میرے کمرے میں آئی تو وہ اس قدر خوش تھی کہ بچوں کی طرح میرے ساتھ حرکتیں کرنے لگی۔ مجھ پر اس کی خوشی کی کیفیت واضح ہو چکی تھی۔ اسے صرف مسکراتا رہا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے افسوس بھی ہوا کہ میں اس لڑکی کو جو سمجھا تھا وہ بالکل غلط سمجھا تھا۔ تانی میری نہیں تھی، وہ یوون کی تھی اور اسے ایسے ہی نوجوان کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ کی یہ سرگزشت ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے پلان بی کی جاسوس سیریز۔ اللہ حافظ۔